تو کوئی بھی ہو تو وہ پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں مدینے بلا لے، چاہے وہ آہیں نکل رہی ہوں کہ مدینہ یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہجر نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تو جو آہا ہوتی ہے نا، یہ جو حسرت والی آہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعاؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی مظلوم کی اگر آہ لگ جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو مسافر کی، دوسرا مسافر کی بد دعا، مظلوم کی، مسافر کی، اور والد کی بد دعا۔ یہ جو والد کی بات، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے حق میں دعا کریں، یہ دیکھیں یہی آپ نے آیت پڑھی ہے نا، وہ بولے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، یعنی اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ بھی معاف کر دے گا، پہلے اپنے باپ سے بھی کہو، یعنی باپ سے بھی کہیں، یعنی بڑوں سے کہا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا اپنے باپ سے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو باپ سب سے بڑا پیر مرشد ہوتا ہے، اگر ہمارا باپ راضی ہے نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ باپ کی بد دعا میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، جب باپ بد دعا کرتا ہے سیدھی پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر باپ سے دعا لینی چاہیے، ماں تو بد دعا دیتی نہیں ہے، لیکن باپ بد دعا دے دے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ باپ کا بڑا حق ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، مگر دروازہ پہلے سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے ٹھیک ہے، درجات ماں کے زیادہ ہیں لیکن باپ کا درجہ کوئی کم نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ باپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا اللہ معاف کر دے، تو پھر آپ بھی اپنے بزرگوں سے کہا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ آپ سیکھ رہی ہیں کہ اللہ کا دین ہمیں سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے، ہماری تربیت قرآن کر رہا ہے کہ آپ نے جب دعا مانگنی نا معافی کی، تو اپنے جو گھر کے بزرگ ہیں، امی جی، ابو جی یا نانی دادی، ان سے کہا کریں، یا آپ کو کوئی بھی ملتا ہے اس سے کہیں آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ آپ نے دعا کروانی ہے آج کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو استغفر اللہ مختصر شارٹ میں پڑھے تو استغفر اللہ پڑھی جائے، اور اگر ذرا لمبی آیت پڑھے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ پڑھے۔ وہ بولے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں آن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، سبحان اللہ، یعنی بابا نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو، میری ماں کو، سب لوگ آپ مصر آ جائیں۔ یوں جتنا وہ قبیلہ تھا سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، تو وہ سارے فلسطین والے مصر میں چلے گئے۔ یوں فلسطین سے یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے، اور مصر میں بنی اسرائیل آباد ہو گئے۔ یہی سوال کیا تھا نا کافروں نے نبی پاک سے، اور انہیں یہ تھا کہ نبی کو کون سا کوئی پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قصہ قرآن میں سورہ یوسف کی شکل میں اتار دیا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جی ادب اور احترام، یعنی جب آپ آئے ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر، فوج کے دستے لے کر پراپر پروٹوکول دیا آپ کو، سلامی دی آپ کو، اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے والدین کو لے کے آئے۔ کیا نظارہ ہوگا! اللہ، ماں باپ کا بڑا ادب ہے، ماں باپ کا بڑا احترام ہے۔ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی جس بڑے عہدے پہ بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ماں باپ کا اپنا مقام ہے۔ سبحان اللہ، اب دوڑے چلے آئے اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر 1000 سواریوں، سبحان اللہ، یہ 70 افراد تھے، کتنے تقریباً 70، 1000 سواریوں، سبحان اللہ، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا، اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً، یعنی تعظیم کی، ادب کیا،
اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ سبحان اللہ۔ ماں منی تے سب جگ منیا تے پہلا مرشد ماں تے ماں پیو جس نے ناراض نے کیتے انہوں کتے نہ ملدی تھاں تے دنیا وچ نے بندے دے ساک لکھاں تے کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا تے پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں پیو دے پیران دی خاک ورگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، سمجھ آ گئی؟ تے ٹر جان جے ماں پیو والیاں چھاواں تے پھر مڑ کے یہ بھی لبدیاں نہیں۔ حاضرین محفل، ماں باپ جیسا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، بیلوس یہ رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی تعظیم کیجیے، اور تعظیم کیا ہے کہ اگر ماں باپ چل رہے ہوں تو ان سے آگے چلنا نہیں، اور اگر وہ کھڑے ہوں تو ان سے پہلے بیٹھنا نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو جب تک وہ کھانا شروع نہیں کریں آپ نہیں کھا سکتے، یہ ادب اور احترام ہے۔ اور آپ کی آواز کیا ہو، ابھی سورہ بنی اسرائیل آئے گی 15ویں بارے میں تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ والدین کا ادب کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی تو مختصر بات آئی ہے تو میں نے کہا چلو مختصر صحیح جو ذکر ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ سب بولے اللہ اکبر۔ یعنی اگر وہ بول رہے ہیں آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، پست رکھے اپنی آوازوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، تعظیم والا سجدہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواب کب آیا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خواب کی تعبیر کب ہونی ہے۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے مگر سچے خواب آتے رہیں گے۔ اب آپ لوگ دیکھو کہ خواب کی تعبیر 40 سال بعد پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ برا خواب کسی سے شیئر ہے، برا خواب آئے تو کیا کریں گے، تعوذ پڑھ کے تو کروٹ چینج کر لیں گے، جس طرف سوئے تھے دوسری طرف سائڈ چینج کر لیں گے۔ جیسے کروٹ چینج کریں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے، ساتھ ہی وہ جو خواب ہے اس کی حقیقت ختم، وہ خواب ہی خواب رہ جائے گا۔ لیکن اگر وہ خواب برا خواب آپ نے صبح اٹھتے ہی سارے گھر میں شور مچا دیا، میں نے تو خواب دیکھا تھا، میں نے تو برا خواب دیکھا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، شور مچا دیا، سب کو بتا دیا۔ برے خواب کی حالت ایسی ہے جیسے ایک پرندے کے پر جیسی، جب پر ہلتا ہے، ٹھیک ہے، پرندہ متحرک ہوتا ہے تو پر ہلتا ہے، خواب اگر آپ دوسروں کو بتا دیتے ہیں تو پرندے کے پر کی طرح متحرک ہو جاتا ہے، پھر وہ حقیقت بن کر تیرے سامنے آ جائے گا۔ پھر تو کہتی ہاں میں نے تو خواب میں دیکھا تھا یہ نقصان ہونا تھا، اچھا دیکھا میرے خواب سچ ہی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ہم بات سنتے ہیں عورتوں سے، اور بڑی وہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ لیتی ہیں، ہم ولی ہو گئی ہیں کتنی نے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ برا خواب آیا تم نے اس کا ذکر کیا تو بات سچ ہو گئی ہے کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں۔ ٹھیک آتے ہوں گے تو اس کا حل کیجئے نا، صدقہ دے دیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ سارے شہر کو کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ برا خواب اگر آپ دوسرے کو بتائیں گی تو وہ متحرک ہو جائے گا، وہ عمل بن کر تیرے سامنے آ جائے گا، صدقہ دے دے، خیرات کر دے۔ وہم میں نہ پڑے، وہم نہیں کرتے۔ وہ گاڑی نکل رہی تھی نا تو کسی نے بات بتائی، وہ کہتی باجی جان گاڑی نکل رہی تھی تو میں نے گیٹ میں کھڑی تھی تو میں نے کہا کتنی مطلب گاڑی بالکل نہیں تھی تو میں نے کہا ڈرائیور خراشے لگا دیتا ہے تو اللہ خیر ہی کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ کر دے، نئی گاڑی ہے۔ کہتی یہی سوچا، بدگمانی کی، تھوڑی دیر بعد فون آ گیا جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو بدگمانی اگر انسان برا خیال آ جائے نا، ہوش و حواس میں برا خیال آ جائے تو وہ بھی حقیقت بن جاتا ہے، تو خواب میں تو بندے کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ آ جائے تو اس کا بھی ذکر نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ تو اس لیے اس بات کو سیکھیں کہ برا خواب کسی کے ساتھ شیئر کسی کے ساتھ نہیں، ایون کہ اپنے ساتھ بھی نہیں، خیال بھی آئے تو چھٹک دے رہے۔
ٹھیک ہے، صدقہ دے دیں. اور کسی دانا اگر کوئی خواب پوچھنا بھی چاہتی ہیں کسی اللہ والے سے، کسی اللہ والی سے، کسی صاحب علم سے، کسی صاحب جو واقعی علم والا اس سے پوچھیں، ہر ایک سے نہ پوچھیں اس کی تعبیر کیا ہے تمہیں نہیں پتہ. اب آپ لوگ دیکھو 40 سال بعد اس کی تعبیر ہو رہی ہے، کب اس کی تعبیر آئے گی یہ نہیں پتہ، لیکن 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا. اللہ اکبر. اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا. اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا. اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا. یہ شیطان ہی فساد کرواتا ہے. اور شریک کون شریک کوئی، حالانکہ بھائی بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، شیطان یہ ایسی چیزیں ڈالتا ہے. اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا. اے آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، سبحان اللہ، دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے. اللہ یہ جو زندگی ہے یہ ایمان والی ہو، اللہ تعالیٰ جینا ایمان والا ہو، مرنا. اے حبیب مکرم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازش تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے. اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، اور آپ ان سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتے. یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے. اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، اور وہ ان سے صرف نظر ہی کیے ہوئے ہیں. یعنی کائنات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، شجر ہے، حجر، ہر چیز کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، مگر یہ کہ وہ مشرک ہے. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے. اور اے حبیب مکرم فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی. سبحان اللہ. اور اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور بے شک اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا. اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہترین ہے. سبحان اللہ، یا بہتر ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوم سے مایوس ہو گئے، ایک آیت رہ گئی، یہ سورہ یوسف اب یہاں ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی. پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا. بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پچھلی قوموں کے قصے اس لیے بتائے جا رہے تھے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا، اور اللہ نے کتنی ان کو نعمتیں جو ہے وہ عطا کی ہوئی تھی.